صلاح الدین ایوبی، جسے مغرب میں صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں، جنہیں ایک عظیم جنگجو اور بہادری، تقوی اور قیادت کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے 12ویں صدی کے دوران صلیبی جنگوں اور اسلامی دنیا کی تاریخ سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں موجودہ عراق کے ایک قصبے تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد مسلم خاندان سے تھا جس کا عسکری پس منظر قابل ذکر تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب نے تکریت کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جس نے صلاح الدین کو چھوٹی عمر سے ہی سیاست اور جنگ کی دنیا سے روشناس کرایا۔ اقتدار میں اضافہ۔ 1169 میں صلاح الدین اپنے چچا شیرکو کی خدمت میں داخل ہوا، جو کہ زینگد خاندان کے ایک کمانڈر تھا۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ مصر سمیت پورے خطے میں مہموں میں شرکت کی۔ یہی وہ وقت تھا جب صلاح الدین نے فوجی تجربہ اور اپنی صلاحیتوں کی پہچان حاصل کرنا شروع کی۔ 1171 میں مصر میں فاطمی خلافت کی موت کے بعد صلاح الدین کے چچا شیرکو نئے ایوبی خاندان کے تحت مصر کے وزیر بن گئے۔ شیرکو کی موت کے بعد صلاح الدین اس کی جگہ وزیر بنا۔ اس نے مصر میں صلاح الدین کے اقتدار میں اضافہ کا نشان لگایا۔ مصر اور شام کا اتحاد۔ صلاح الدین کی طاقت کا استحکام جاری رہا جب اس نے شام سمیت مختلف علاقوں پر اپنی حکمرانی کو وسعت دی۔ اس نے ایوبی خاندان قائم کیا اور صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ صلیبی تنازع۔ صلاح الدین کے سب سے اہم چیلنجوں میں سے ایک صلیبی ریاستوں، بنیادی طور پر مملکت یروشلم کے ساتھ جاری تنازع تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف اپنی مہمات کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، اپنے اتحادیوں اور دشمنوں دونوں کی عزت حاصل کی۔ حطیں کی جنگ 1187 صلاح الدین کی سب سے مشہور فتح حطیں کی جنگ میں ہوئی، جہاں اس نے یروشلم کے بادشاہ گائے کی قیادت میں صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس فتح نے عظیم مذہبی اور تصویراتی اہمیت کے حامل شہر یروشلم پر دوبارہ قبضے کا راستہ کھول دیا۔ یروشلم پر قبضہ 1187 حطیں کی جنگ کے بعد صلاح الدین کی افواج نے محاصرہ کیا اور بالآخر اکتوبر 1187 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ فتح کے دوران اس کے اقدامات نے اس کی بہادری اور رواداری کا مظاہرہ کیا، جس سے عیسائی باشندوں کو پرامن طور پر نکلنے دیا گیا اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو تاوان بھی دیا۔ ان میں سے میراث۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی میراث اس کی فوجی طاقت سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنے کردار، انصاف کے احساس اور اسلام سے وابستگی کے لیے قابل احترام ہے۔ ان کی قیادت اور اصولوں نے مسلم دنیا پر دیرپا اثر چھوڑا، یہاں تک کہ مغرب میں بھی ان کی عزت اور بہادری کی علامت کے طور پر تعریف کی جاتی ہے۔ موت اور جانشینی۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا اور ایک متحد اور طاقتور ایوبی ریاست چھوڑ گیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی العادل نے اقتدار سنبھالا، جس نے مسلم علاقوں کے دفاع اور صلیبی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ نتیجہ: سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اسلام کے لیے ان کی لگن، ان کی عسکری صلاحیتوں اور تاریخ کے نازک دور میں مسلم سرزمین کے متحد اور دفاع کے لیے ان کی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یروشلم پر اس کا قبضہ اور فتح کے دوران اور اس کے بعد اس کے طرز عمل نے تاریخ کے عظیم ترین اسلامی جنگجوؤں میں سے ایک کے طور پر اس کے مقام کو مستحکم کیا، جو اس کی خوبیوں اور قائدانہ خصوصیات کی وجہ سے منایا جاتا ہے۔